یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو وقت کے بے رحم تھپیڑوں کا شکار رہا، جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات تو دور کی بات، بقا ہی ایک چیلنج بن چکی ہے۔ یہ فلسطین کے کسی محصور علاقے کی تصویر نہیں، بلکہ اسرائیل کے صحرائے نقب میں بسے الاراکیب گاؤں کی داستان ہے، جس کی زمین پر نصف صدی سے مشکلات کی فصل اگ رہی ہے۔ عزیز سیاح، جو اس گاؤں کے بزرگ رہنما شیخ سیال توری کے صاحبزادے ہیں، اسی بستی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر، نہ ہی تعلیم یا صحت کی سہولیات۔ آج الاراکیب میں محض 22 خاندان باقی رہ گئے ہیں، جس کی کل آبادی 87 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ یا تو گاڑیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یا لکڑی، کپڑے اور نائلون کی رسیوں سے ٹینٹ نما جھونپڑیاں بنا کر اپنا سر چھپانے پر مجبور ہیں۔ مگر کبھی یہ گاؤں زیادہ گنجان آباد تھا۔ جولائی 2010 میں جب اسرائیلی حکام نے وہاں کے گھر مسمار کیے تو اس وقت وہاں تقریباً 400 افراد رہائش پذیر تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق الاراکیب وہ پہلا گاؤں تھا جہاں گھروں کو مکمل طور پہ مٹایا گیا، جیسے کسی تجربے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہو کہ لوگ اس پر کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ وہاں کے باسیوں کی یہ تباہی ختم نہیں ہوئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بھی یہ گاؤں گرفتاریوں، جبری بے دخلی اور ہتھیاروں کے استعمال جیسے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ نوجوانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور مقامی افراد پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ صحرائے نقب کے شمال میں بسا الاراکیب اسرائیل کے ضلع بار صبا کا حصہ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ محض ایک گاؤں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی زمین پر تاریخ نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو غرب اردن کے کوہ ہبرون اور غزہ کی پٹی کے درمیان واقع ہے اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے باعث ہمیشہ ایک تنازع کا مرکز بنا رہا۔ تاریخ دان نے ڈاکٹر ابراہیم ابو جابر نے اپنی کتاب الاراکیب تاریخ، زمین اور لوگ میں اس علاقے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کیا لکھا کہ ایک ایسا مقام جہاں صدیوں کی تاریخ گزری ہے۔ عزیز سیاح اس بات کے اوپر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ الاراکیب محض ایک بستی نہیں بلکہ ایک علامت ہے، اور اس کے ارد گرد آباد یہودی قصبے اسے غرب اردن اور غزہ سے جدا کرنے کے لیے بسائے گئے تاکہ یہاں کی مقامی آبادی کو مزید تنہا کر دیا جائے۔ پچھلی دہائی میں یہ گاؤں بار بار خبروں کی سرخیوں میں رہا۔ وہاں کے گھروں کو بار بار مسمار کیا گیا، مقامی افراد کی زمینیں ضبط کر لی گئیں، ہر بار ایک نئے حملے کے تحت انہیں بے دخل کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں کے رہائشیوں نے ہر بار اپنی شناخت کو مٹنے سے بچانے کی جدوجہد کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہاں کے لوگ اور ممکنہ انہدامی کارروائی کی خبر کو سنتے ہیں تو وہ اپنے جذبات کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہیں کا عزیز سیاح جس نے اپنی بیٹی کا نام ہی اراکیب رکھ دیا تاکہ اس کی زمین کا درد اور تاریخ ہمیشہ اس کی نسلوں کے ساتھ زندہ رہے۔ اس کی 47 سالہ اہلیہ کہتی ہے، یہ نام صرف میری بیٹی کا نہیں، یہ ہماری جد و جہد کی علامت ہے تاکہ ہم اپنی تاریخ کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ گاؤں عثمانی سلطنت کے دور میں باقاعدہ آباد ہوا اور اس وقت یہاں کے باشندے زمینوں پر باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ فلسطینی محقق سلمان ابو سطا کی تحقیق کے مطابق جب سلطنت عثمانیہ نے شام اور مصر پر اپنا تسلط قائم کیا تو الاراکیب میں بھی زمینوں پر محصول عائد کیا گیا، لیکن جب اسرائیل نے بار صبا کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ یہ بے مالک صحرا ہے تو ابو سطا نے سلطنت عثمانیہ کی ایک 400 سال پرانی دستاویز کا حوالہ دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں کے لوگ اپنی زمینوں پر نہ صرف ٹیکس دیتے تھے بلکہ یہ اراضی ان کی جائز ملکیت تھی۔ انہوں نے لکھا کہ زمینوں کی سب سے بڑی چوری برطانوی مینڈیٹ کے دور میں ہوئی، جب 1921 میں ایک سرکاری سروے کے ذریعے نقب کے بیشتر علاقوں کو بے مالک قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس تحقیق میں ایک اہم انگریزی دستاویز بھی شامل تھی جو برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار کالونیز ونسٹن چرچل نے 1921 میں جاری کی تھی، جس میں بار صبا کے عرب باشندوں کی روایتی زمینوں پر حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اسرائیلی تاریخ دان موردچائی نسان کے مطابق اسرائیل کے قوانین عرب شہریوں کو واپسی کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ میں عرب گزشتہ 77 برسوں سے ہم پر مسلط کی گئی جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن فلسطینی مورخین کا یہ ماننا ہے کہ الاراکیب کی زمینیں صدیوں سے مقامی قبائل کے قبضے میں رہیں اور ان کے پاس ایسی سرکاری دستاویزات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ اراضی 1948 میں اسرائیل کے قیام سے بہت پہلے بھی ان کے آباء و اجداد کی ملکیت تھیں۔
ابو جابر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے کئی متعصب قوانین متعارف کروا کر یہ زمینیں ضبط کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج العراقیب ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں تاریخ، شناخت اور زمین کے حق کی ایک بے انتہا جنگ لڑی جا رہی ہے۔ فلسطینی تاریخ دان سلمان ابو سطح کی تحقیق میں ایک اور اہم انکشاف ہوا۔ برطانوی دور میں جاری کردہ ایک سرکاری حکم نامہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار کالونیز نے بار صبا کے ہائی کمشنر کو یقین دلایا ہے کہ قبائل کی روایات میں مداخلت نہیں کی جائے گی، مگر یہ وعدہ وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا۔ 1940 کے ایک سرکاری نقشے کے مطابق جو تحقیق میں سامنے آیا، یہودی آباد کاروں کے لیے عرب زمین خریدنے پر پابندی تھی۔ ایریا اے کو خاص طور پہ عرب زمین قرار دیا گیا تھا، یہاں یہودیوں کو زمین رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بار صبا اور العراقیب بھی انہی علاقوں میں شامل تھے، لیکن جب 1948 میں تباہی کا دور آیا تو وہاں کی زمینیں زبردستی ریاستی ملکیت قرار دے دی گئیں۔ فلسطینی تاریخ دانوں نے دعویٰ کیا کہ صہیونی فورسز نے وہاں پر حملہ کیا، گاؤں کو تاراج کر دیا اور مقامی لوگوں کو ان کے کھیتوں، گھروں اور چراگاہوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ ابو سطح یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ زمین واقعی بنجر تھی جیسا کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے تو پھر برطانوی حکومت نے اسے اپنی سرکاری زمین قرار کیوں نہیں دیا تھا؟ فلسطینی مورخین کے مطابق 1948 میں اس علاقے میں قتل عام ہوا، جس کی داستان عینی شاہدین نے محفوظ رکھی۔ ڈاکٹر ابراہیم ابو جابر لکھتے ہیں کہ اسرائیلی کمانڈر موسیٰ الیار اپنے مسلح دستے کے ساتھ نقب کے صحرائی علاقوں میں گھوم رہا تھا جب اس نے 14 افراد پر مشتمل ایک مقامی گروہ دیکھا۔ انہوں نے ان کو ایک فوجی ٹرک میں بٹھایا، ایک فلسطینی پناہ گزین کے خالی مکان میں لے جایا گیا، وہاں بے دردی سے مار دیا گیا۔ فلسطینی تاریخ دانوں کے مطابق ان افراد کو پہلے چاقوؤں سے مارا گیا، پھر گولیاں ماری گئیں تاکہ ان کی موت کو یقینی بنایا جا سکے۔ عزیز سیاح جو وہاں کا باسی، وہ کہتا ہے اسرائیلی ریاست نے اس قتل عام کو کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ ہی مقتولین کے خاندانوں سے کوئی مفاہمت کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ قاتل کی شناخت بھی ہو چکی تھی، مگر چونکہ یہ علاقہ یروشلم اور غرب اردن سے دور تھا اس لیے کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ ڈاکٹر ابراہیم ابو جابر کے مطابق جب گاؤں کے لوگ واپس لوٹے تو انہیں بار بار بے دخل کیا گیا۔ 1952 اور 1953 کے درمیان اسرائیلی حکام نے چپکے سے العراقیب کو ریاستی ملکیت میں رجسٹر کر لیا۔ بعد میں یہ زمین لینڈ ایکوزیشن لا کے تحت ضبط کر لی گئی اور ایک یہودی کمپنی کو کھیتی باڑی کے لیے دے دی گئی۔ عزیز سیاح نے الزام لگایا یہ محض قانونی ہیرا پھیری تھی۔ مقامی افراد کو صرف 6 سے 7 مہینے کے لیے نقل مکانی کا کہا گیا تھا، مگر اسی دوران فوجی حکمرانی کے زیر سایہ ایک نیا قانون نافذ ہوا جس کے تحت جو زمین خالی نظر آئے وہ خود بخود ریاست کی ملکیت بن جائے گی۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ کرایہ ادا کرنا گویا اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ یہ زمین کبھی ان کی تھی ہی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے انکار کیا اور ایک نہ ختم ہونے والی قانونی اور سیاسی جنگ میں وہ پھنس گئے۔ اسرائیلی حکام نے العراقیب کے بچے کھچے باسیوں کو وقت کے پہیے میں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ دور جب بدو خیموں میں رہتے تھے، جہاں کوئی پرائیویسی نہیں تھی اور جہاں خاندان کے سبھی افراد، باپ، بیٹا، بیٹی اور پوتے ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، وسائل کی کمی نے ان کی زندگی کو مزید تلخ بنا دیا۔ اسرائیلی حکومت نے انہیں گیس اور دیگر ضروری اشیاء تو فراہم کی، مگر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی تھی وہ ذہنی سکون تھا، اور بغیر سکون کے یہ زندگی ان کی بے رنگ تھی۔ جب بھی اسرائیلی حکام العراقیب پر کارروائی کرتے وہ کیمروں سے لیس ہوتے تاکہ ہر منظر کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ ان کارروائیوں کے دوران مقامی افراد کو اپنے گھروں اور خیموں میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، محض پلیٹس اور سامان رکھنے کی عام چیزیں ہی بچتی تھیں، باقی سب کچھ برباد کر دیا جاتا تھا۔ جو شخص مکان گرانے کے احکامات دیتا تھا وہ اسرائیلی لینڈز اتھارٹی میں انسپیکٹر ہوتا تھا، جبکہ گرانے کا کام ایک کانٹریکٹر کو سونپا جاتا تھا جسے اسرائیلی پولیس یونٹ یوآو کا تحفظ فراہم کرتی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مئی 2024 کی رپورٹ کے مطابق یہ یونٹ النقب کے دیہات میں زبردستی بے دخلی اور مکانات کی تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ کارروائیاں شہری ترقی کے پردے میں در حقیقت بدو قبائل کو کم سے کم جگہ میں مقید کرنے کا منصوبہ تھی۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑی جب اسرائیلی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ العراقیب کے لوگوں کو پہلے 8 انہدامی آپریشنز کی مد میں اسرائیلی حکومت کو $5 ملین ادا کرنا ہوں گے۔ 2018 میں عزیز سیاح کے والد شیخ سیاح الطوری کو 10 ماہ کی قید اور $11,000 جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں ایک اور مقدمے میں عزیز سیاح اور اس کی اہلیہ کو العراقیب میں رہنے سے روک دیا گیا، مگر وہ اب بھی وہاں کے قبرستان اور کنویں پہ جاتے ہیں، اسرائیلی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اسرائیلی عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل میں قوانین موجود ہیں مگر کوئی قانون ایسا نہیں جو عربوں کے زمین پر حق کو تسلیم کرے۔ النقب کے زرنوکا گاؤں میں ایک یہودی نے 1948 سے پہلے ایک بدو سے زمین خریدی تھی۔
اسرائیلی حکام نے اس خریداری کو قانونی تسلیم کر لیا، مگر باقی تمام بدو قبائل کی زمینوں کو، دستاویزات کو مسترد کر دیا گیا، اور الاراکیب کے وکیل مائیکل سیفرڈ اس معاملے کو ایک بڑی سیاسی چال قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر الاراکیب کے لوگ اپنی زمین کا دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دیگر بے دخل فلسطینیوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی، اور اسرائیل ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ یہ لڑائی زمین کی نہیں ہے، طاقت کی ہے۔ اسرائیل عرب بدوؤں کو زمین کے بڑے رقبے کا مالک نہیں دیکھنا چاہتا، وہ انہیں چھوٹے تنگ علاقوں میں محدود رکھنا چاہتا ہے تاکہ زمینوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکے۔ الاراکیب کے لوگ اسرائیل کے شہری ہیں، مگر یہ ریاست انہیں برابر کا شہری نہیں سمجھتی۔ وہ زور دے کے کہتے ہیں ہم دستیاب ذرائع سے مزاحمت جاری رکھیں گے، چاہے کوئی ہماری آواز سنے یا نہ سنے۔ یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی ہے جو اپنی شناخت، اپنے حق اور اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، وہاں پر 6 بار پوچھ گچھ، دھمکی آمیز سوالات، ٹارچر رومز کا خوف ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، مگر ان کا عزم پہاڑ جیسا ہے۔ وہ تھکاوٹ تو محسوس کرتے ہیں لیکن ہتھیار ڈالنے کا سوال پیدا نہیں کرتے۔ وہاں کے بہت سارے لوگ الاراکیب کی بقا کے لیے پر امید ہیں، اور ان کے لیے جب النقب کے درجنوں دیہاتوں کو ہر 6 گاؤں کی علاقائی کو نسل کے تحت تسلیم کیا جا سکتا ہے تو الاراکیب کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تسلیم شدہ حیثیت ادھوری ہے کیونکہ ان کے دیہات میں مکانات بنانے یا لائسنس حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الاراکیب اب محض ایک بستی نہیں بلکہ ایک مزاحمتی علامت ہے۔ 1948 سے 2010 تک الاراکیب کے علاوہ کوئی اور گاؤں مکمل طور پہ مسمار نہیں کیا گیا تھا۔ لوگ وسائل کی کمی کے باوجود صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہاں رہنے والے جانتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے اس زمین کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ وہاں کی عورتیں یہ کہتی ہیں، ایک عورت سبا جس کی 2 بیٹیاں ہیں جو اب شادی شدہ ہیں، وہ اب بھی الاراکیب آتی ہیں کیونکہ وہاں پر ان کے بچپن کی یادیں بستی ہیں۔ عزیز الطوری 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر اسرائیلی ریاست ہمیں تسلیم نہیں کرتی تو ہم خود ہی اپنی پہچان کو تسلیم کریں گے۔ یہ الفاظ محض ایک اعلان نہیں ہے بلکہ ایک عزم ہے کہ الاراکیب کا وجود کاغذی کارروائی یا حکومتی فیصلوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہاں بسنے والے ہر فرد کے دل کی دھڑکن ہے۔ اسرائیلی قانون دان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ الاراکیب جیسی برادریوں کے لیے انصاف صرف بین الاقوامی قانون ہی فراہم کر سکتا ہے، اور یہی وہ واحد معیار ہے جو مقامی برادریوں کو ان کا کھویا ہوا وقار اور حقوق واپس دلا سکتا ہے۔ مگر کیا بین الاقوامی برادری اس معاملے پر توجہ دے گی؟ جو اپنی شناخت کی جنگ کے لیے اکیلے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ یہ جنگ زمین کی نہیں بلکہ وجود کی جنگ ہے، اور ایک ایسی جنگ جس میں الاراکیب کے لوگ شاید اکیلے ہوں مگر ان کے حوصلے ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیا بنے گا؟ مستقبل بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔